ویلکم بیک جی. دانیال آپ بتا رہے تھے کہ ایگریکلچر میں 4 برادرز پیسٹائڈس کو بھی ڈیل کر رہی ہے, فرٹیلائزرز کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس کو بھی کر رہے ہیں, سیڈز کو بھی کر رہے ہیں, اور فارمنگ 7000 ایکڑ پہ آپ خود کر بھی رہے ہیں. تو سائلیج کو ایز اے پروجیکٹ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, اور کیا اس کی آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی تیاری شیاری کی ہوئی تھی؟ آپ کو تو ماشاءاللہ انٹرنیشنلی جو ایکسپوجرز ہوتے ہیں, چینجز ہوتے ہیں, ٹرینڈز ہوتے ہیں, ایک پرائیویٹ بزنس انٹرپرینور کے طور پہ, جیسے کہ گورنمنٹ کا بھی کام یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرائیویٹلی کمرشلائز کریں, تو آپ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال سے ہم سائلیج کے اوپر لگاتار کام کر رہے ہیں. ہم نے ٹرکی سے, اٹلی سے, چائنا سے, مختلف ملکوں سے, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے ہم نے ڈفرینٹ سائلیج کی, کارن کی, میز کی ورائٹیز منگوا کر ان کو اپنے ڈفرینٹ سیزنز کے اندر ٹیسٹ بھی کیا, ٹرائل بھی کیا, اور اس سارے کچھ کرنے کے بعد ہم اس سال اللہ کی بہت بہت لاکھ بار شکر ہے کہ اس سال ہم نے ایک ایسی ورائٹی نکالی ہے بولسن کے نام سے, جس کی پیداوار, جس کی نیوٹریٹو ویلیو اور جس کی صلاحیت اس وقت پاکستان میں ہم الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور بڑی جائنٹ کمپنی کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور یہ بات ہم نے جو ہے وہ کر کے دکھائی ہے. ہمارے اپنے فارمز کے اوپر اس وقت وہ فصل لگی ہوئی ہے, اور اس کو جا کے دیکھا بھی جا سکتا ہے. نہیں, ہم لوگ گئے تھے, ہم نے وزٹ کیا تھا. اٹ از ایکسلنٹ کراپ, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بلکہ آج کا جو سیمینار بھی ہے, اگین اٹ از اے گڈ ایفرٹ ٹورڈز ٹو پروموٹ دی سائلیج پروموشن ان پاکستان. یہ تو ماشاءاللہ یہ ہماری ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے کہ اس میں ایک ڈیفینیٹلی کمرشل آسپیکٹ تو ہے ہی ہے ہمارے لیے, سائلیج کو پروموٹ کرنا, ایک نئی ورائٹی مارکیٹ میں لے کے آنا, اس کو پروموٹ کرنا. لیکن یہ ہماری ایک کارپوریٹ رسپانسبلٹی ٹورڈ دا پیپل آف پاکستان, ٹورڈز دا ڈیری فارمرز اینڈ فارمرز آف پاکستان, وہ یہ ہے کہ ان کو ایلیویٹ کرنا. اگر ہم ان کی پوزیشنز کو ایلیویٹ کریں گے تو ہماری جو انڈائریکٹ رزلٹ ہوگا وہ ہماری سب کی جو ہے معاشی ترقی بھی ہوگی, اور ملک کی معاشی ترقی ہوگی اس کے ساتھ. اچھا, اس کے لیے آپ نے کون سی اسپیشل ورائٹی جو اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اچھا پرفارم کر گئی ہے سائلیج کے لیے؟ سائلیج کے لیے ہم نے اس سال جو ورائٹی انٹروڈیوس کی ہے بولسن کے نام سے, جس کے اوپر ہم پچھلے 3-4 سال سے لگاتار ڈفرینٹ سیزنز کے اندر اس کے اوپر ٹرائل کری جا رہے تھے. اس سال ہم نے پہلا سال ہے کہ ہم نے اس ورائٹی کو کمرشلی لانچ کیا ہے, اور اس کو کمرشلی لانچ کرنے سے پہلے ہم نے پورا ایک سال اس کو اپنے فارمز کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ 1000 ایکڑ کے ایریا کے اوپر اس کا ٹرائل کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو کمرشلی لانچ کر رہے ہیں. اس کی جو ایک زرعی فارمر جو ہے اس کو جو فائدہ ہے وہ 550 سے لے کے 575 من تک اس کی پر ایکڑ کی پیداوار ہے اس ورائٹی کی. 575 من پٹھے مل جائیں گے. ہاں جی. اس کا جو لیف کا انڈیکس ہے وہ ایک نارمل جو کارن کی ورائٹی ہے اس سے زیادہ ہے. سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا ہے کہ سائلیج پہ ابھی تک اسپیسیفکلی سائلیج پر اب تک پاکستان میں کسی کمپنی نے کام نہیں کیا. جتنی میز کی ورائٹیز ہیں, جتنی ورائٹیز کا اس وقت سائلیج بنایا جا رہا ہے, یہ ساری وہ ورائٹیز ہیں جو میز کے لیے گرین پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ ہماری پہلی کاوش ہے کہ ہم نے سائلیج اسپیسیفک ورائٹی انٹروڈیوس کرائی ہے. سائلیج اسپیسیفک ورائٹی جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, کرنل صاحب نے بتایا کہ اس میں کیا ایسی نیوٹریٹو یا کیا اس میں اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ سائلیج اسپیسیفک ہے. اس کا پتہ بڑا ہو, اس کے اندر نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہو, اس کے اندر موئسچر کنٹینٹ زیادہ ہو, یہ ساری چیزیں ملا کے جو ہے پی ایچ کم ہو, اس کا گرین کے اندر شوگر زیادہ ہو, اس کا آئل کنٹینٹ زیادہ ہو, کہ اس کا آئل کنٹینٹ جو ہے اسے فیٹ انکریز ہو جانور کا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر باقی ساری ورائٹیوں سے اس کے اندر ایک لیول اپ ہیں ساری چیزیں. That's good. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولسن جو ہے, I mean you have tested in this variety in Pakistan, اور اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ہم تو خیر وہ فارم دیکھ کے بھی آئے, مطلب دیکھنے میں تو اٹ واز ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اور باقی اللہ کرے کہ ہم پاکستان کی پروموشن کے لیے, جس طرح آپ بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہوتی ہیں. کرنل صاحب نے جیسے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے کہ پاکستان میں سائلیج بیلز سائلیج کرنل صاحب جناب نے کام کیتا. بیلز سائلیج جیڑی ہے ایک کیویں فیزیبل ہے, ایک کی سمجھ جو یہ واسطے کیویں جگہ بن جائے گی پاکستان چ؟ دیکھو جی, گل یہ ہے کہ ایسے علاقے جنہاں دے اندر چارہ وافر ہوتا ہے, اور خاص طور تے مکئی دا چارہ وافر ہوتا ہے, جی جی, اتھے تے لوکی پٹس وچ سائلیج بنان, بنکر وچ سائلیج بنان, اور انہوں اپنے فارم دے اتنے استعمال کرن, اے چیز ممکن ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے علاقے
ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ এনवायरमेंट, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬੇਲਡ ਸਾਈਲੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰੋ, ਬੇਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਪੱਠੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਥਾਂ 'ਚ 1 ਟਨ ਪੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਨੀ ਥਾਂ 'ਚ 3 ਟਨ ਪੱਠਾ ਪੱਠੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਪੱਠਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਵੋਲਿਊਮਿਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਸਿਵ ਘੱਟ ਨੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕਰ ਔਰ ਪਿਟ 'ਚ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਟ ਔਰ ਬੰਕਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਲੇਜ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਗੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਕਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਤੇ ਵਾਢੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੀਪਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਫਾਦੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵੇਚ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1% ਜਾਨਵਰ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੇਜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾ ਉਹ ਸਾਈਲੇਜ ਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸੋ ਮਾਈ ਸੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਹਾਈਐਸਟ ਯੀਲਡਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ 30 ਮਣ 35 ਮਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਕਈ ਸਾਈਲੇਜ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਕਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਮਣ 110 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 500 600 ਮਣ ਪੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ